حامدا و مصلیا اما بعد۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم آپ کے سامنے ایک اسلامی واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا کی ہر ایک چیز فانی ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا غلام، مالدار ہو یا فقیر، سب کو یہ دنیا چھوڑ کر ایک دن دوسری دنیا میں جانا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ کسی زمانہ میں ایک بادشاہ نے بہت ہی شاندار اور نمائشی محل تعمیر کرایا، بہت خوبصورت محل بنوایا، حسن و جمال کے سارے اسباب اور زیبائش و نمائش سے خوب مزین اور منقش عمارت بنوایا۔ وہ عمارت ایسی بنی ہوئی تھی کہ وہ اطراف کے اندر اور آس پاس کے اندر ایک مثال والی عمارت تھی اور عجوبہ عمارت شمار کی جا رہی تھی۔ لوگ اس عمارت کو دیکھنے آتے، شائقین اس عمارت کو دیکھنے آتے تھے، بہت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ لوگ اس عمارت کو دیکھنے آتے تھے۔ اور بادشاہ نے اس بات کی تحقیق کرنی چاہی کہ اس عمارت کی کون تعریف کرتا ہے اور کون برائی کرتا ہے۔ اس عمارت کو جو شخص بھی دیکھتا، بادشاہ کو داد تحسین پیش کرتا، اور خود بادشاہ بھی اپنے اس نمائشی محل کے متعلق ہر کسی سے پوچھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ بتاؤ، تم نے ہماری عمارت دیکھی ہے، یہ پرشکو اور پرکشش عمارت دیکھی ہے، تم کو یہ عمارت پسند آئی، اس میں کیا کوئی خرابی ہے، کوئی خامی ہے یا نہیں؟ عمارت کو دیکھنے والے ہر شخص سے بادشاہ یہ پوچھتا تھا کہ عمارت کیسی بنی ہے، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ جو بھی آتا اس عمارت کی تعریف بادشاہ سلامت کے سامنے کر کے جاتا تھا۔ جتنے لوگ آئے سبوں نے بادشاہ کی اس عمارت کی تعریف کی، اس محل کی تعریف کی، اس شاہی عمارت کی تعریف کر کے جاتا تھا۔ ان عمارت دیکھنے والوں میں ایک اللہ والا شخص آیا۔ اللہ والے شخص نے بادشاہ کی اس خوبصورت بنائی ہوئی عمارت کو دیکھا اور پوری عمارت کا جائزہ لیا، اور جب جانے لگا تو بادشاہ سلامت نے اس اللہ والے سے پوچھا، اے بزرگ صفت انسان، اے اللہ والے، کیا آپ کو اس عمارت کے اندر کوئی کمی نظر آئی، کوئی عیب نظر آیا؟ اللہ والے انسان نے کہا کہ آپ کی اس بنائی ہوئی پرشکو عمارت کے اندر زیبائش سے آراستہ پیراستہ عمارت کے اندر مجھے دو عیب دکھائی دیے۔ اس بزرگ آدمی نے جیسے ہی بادشاہ سلامت کے سامنے کہا کہ اس عمارت کے اندر ہمیں دو عیب دکھائی دیے، دو عیب نظر آئے، دو کمی نظر آئی، تو بادشاہ کا چہرہ غیظ و غضب میں آ گیا، بادشاہ غصے میں آ گیا اور پوچھا کہ اس میں کون سے دو عیب آپ کے اندر نظر آ رہے ہیں؟ اس اللہ والے شخص نے اس بادشاہ سلامت کے سامنے کی یہ بات رکھی اور کہا کہ بادشاہ سلامت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ آپ نے اس عمارت کو بہت مضبوط بنایا ہے اور اس کی زیبائش میں، اس کی شائستگی میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کی تزئین میں
ڈھیر سارے پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں، اس کے باوجود یہ عمارت دن بدن کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے سال گزرتے چلے جائیں گے وہ سے آپ کی بنائی ہوئی عمارت کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ عمارت پرانی ہو جائے گی، اس کی دیواریں کمزور ہو جائے گی، اس کے پلر کمزور ہو جائیں گے، اور ایک دن اس عمارت کو ڈھا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے اللہ والے، دوسرا عیب کیا ہے؟ اس عمارت کی دوسری کمی کیا ہے؟ اس اللہ والے شخص نے بادشاہ سلامت کو دیکھا اور کہا، دوسرا عیب یہ ہے کہ اس کا جو مالک ہے، اس کا مالک ایک دن مر جائے گا۔ اللہ والے نے کیا کہا کہ اس عمارت کا بنانے والا جو شخص ہے، جو بادشاہ سلامت ہے، ایک دن وہ دنیا سے چلا جائے گا، دنیا سے انتقال کر جائے گا۔ تو اللہ والے نے اس بادشاہ کے سامنے دو بات رکھ دی، دو عیب رکھا، اور کہا یا تو عمارت رہے گا یا بادشاہ سلامت رہیں گے، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ سلامت کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور ایک دن یہ عمارت پرانی ہو کر اس کی دیوار کو ڈھا دیا جائے گا، کمزور ہو جائے گی، یا تو اس عمارت کو گرا دیا جائے گا یا عمارت از خود گر جائے گی۔ بادشاہ سلامت کے سامنے جب اللہ والے شخص نے یہ بات رکھی تو اللہ والے شخص کی یہ بات بادشاہ کے دل میں لگ گئی۔ بادشاہ گہرے فکر میں پڑ گیا، غور و خوض میں پڑ گیا۔ اللہ والے کی بات سنتے ہی اس بادشاہ سلامت کا چہرہ بدلنے لگا، دل کی کیفیت بدلنے لگی، اور اسی وقت اس اللہ والے کے سامنے بادشاہ سلامت نے توبہ کی، استغفار کی، اور اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگ گیا۔ اس اللہ والے سے وعدہ کیا کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ دیکھیے، عمارت بنوایا، بہت مضبوط عمارت تھی، لیکن ایک اللہ والے نے جب اس کے سامنے دنیا کی حقیقت کو رکھی، انسان کی حقیقت کو رکھی، اور عمارت کی حقیقت کو رکھا، تب بادشاہ سلامت کی آنکھیں کھلی، دل کھلا، اور اس نے توبہ استغفار کرنے کے بعد اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنے کا عہد و پیمان کر لیا۔ لہٰذا آدمی کتنی ہی جائیداد اور شاندار عمارت کیوں نہ بنا لے، ایک نہ ایک دن وہ فنا ہو کر ہی رہ جائے گا، نہ عمارت رہے گی، نہ عمارت بنوانے والا شخص رہے گا۔ ایک شاعر نے، ایک عربی شاعر، بہت ہی نصیحت آمیز اشعار کہے ہیں، وہ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں عربی کے، اور اس کے ترجمے آپ کے سامنے پیش کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ کسی عربی شاعر نے نہایت ہی نصیحت آمیز اشعار کہے ہیں۔ وہ اشعار کیا ہے؟ وہ اشعار یہ ہے، الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب فقیل عمرنا فی دار دنیا فمرجعنا الی بیت التراب لہ ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبنو للخراب۔ اے محلوں میں رہنے والے، اے عیش کی زندگی گزارنے والوں، اے بڑی بڑی عمارتوں اور پرشکو پرکشش عمارت بنوانے والوں، عیش و عشرت کی زندگی، خوشحال زندگی گزارنے والوں، کان کھول کر سن لو، ان قریب مٹی میں دفن ہو جاؤ گے۔ دنیا میں ہماری عمریں بہت کم ہیں، ہمارے لوٹنے کی جگہ تو قبر ہے۔ روزانہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہے کہ بچے جنو مرنے والوں، اور عمارت بناؤ ویرانی کے لیے۔ تو عربی کے شاعر نے بہت نصیحت آمیز شعر کہا
کہ دنیا فانی ہے۔ اے عمارتوں میں رہنے والوں، اے محلوں میں رہنے والوں، ذرا غور کرو، اللہ کی کائنات پر غور کرو، اللہ کے نظام پر غور کرو، یہ دنیا فانی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس واقعہ سے عبرت حاصل کر کر اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق اللہ سے مانگے اور دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔